بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکی حمایت نہ ہوتی تو اسرائیل جنگ جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ غزہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی فریق کا تعین کر سکتا ہے، حالانکہ وہ غلط سوچ رہا ہے۔ غزہ کا واحد حل فلسطین اور مقامی تنظیمیں ہی طے کر سکتی ہیں۔ اسرائیل نے 39 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل کر لیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ تل ابیب جمعے کے روز حماس کے 7 قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں 39 فلسطینیوں کو آزاد کرے گا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے لیے پاکستان نے بھی اسرائیل اور بین الاقوامی برادری پر دباؤ ڈالا تھا۔ غزہ کی صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ 14,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کے بعد غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں میں قید 150 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا، جبکہ حماس 50 صہیونیوں کو رہا کرے گی۔ جرمنی حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی کارروائی کی حمایت برداشت نہیں کریں گے۔ برلن میں 13 مختلف مقامات پر تلاشی لی گئی، اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس اور تحریری قبضے میں لے لی گئیں۔ گرفتاری کی تصدیق دوستو کوئی نہیں ہو سکی۔ غزہ میں صہیونی طیاروں کی بمباری سے صحافی اہل خانہ سمیت شہید ہو گیا۔ صحافی زاہد کی شہادت کے ساتھ ہی غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد سے اب تک شہید صحافیوں کی تعداد 64 ہو گئی ہے۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے ذاتی مفادات کی خاطر اسرائیل کو جنگ میں جھونکا ہے۔ میڈیا نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طولانی جنگ ہمیشہ اسرائیلی مفادات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے، اور کہا کہ نیتن یاہو نے ذاتی مفادات کی خاطر اسرائیل کو طولانی اور تھکا دینے والی جنگ میں جھونک دیا ہے۔ مصر کے صدر کا کہنا ہے کہ غزہ سے مصر کی جانب فلسطینیوں کا جبری انخلاء ہماری ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض میڈیا چینلز ہماری توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے رفح کراسنگ کو بند کیا ہوا ہے، جبکہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے پوچھیں کہ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کی یا نہیں۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ حماس سے اسرائیل لڑ نہیں سکتا، ہم حماس کے ساتھ ہیں، ہر باضمیر انسان اس جدوجہد کے ساتھ ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ 2 ریاستی حل کی تجویز دینے والوں کے پاس فلسطینی عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ امیر جماعت کا کہنا تھا کہ مسلم حکمران غزہ میں بچوں کے قتل عام پر خاموش ہیں۔ اسرائیل کی وجہ سے غزہ قبرستان بن چکا ہے، چاہتے ہیں کہ قاتلوں اور ظالموں کو اسی دنیا میں سزا ملے۔ غزہ میں 48 دنوں میں صہیونی فوج کے 300 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک صہیونی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 14,854 یعنی 15,000 ہو چکی ہے، جس میں 6,150 بچے شامل ہیں۔ 36,000 فلسطینی زخمی ہیں۔ زخمیوں میں بھی 75% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ القسام بریگیڈز کا کہنا ہے کہ اب تک اسرائیلی فوج کی 335 گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ القسام نے کہا کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی مزید 33 گاڑیاں تباہ کی ہیں۔ القسام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کی پیادہ فوج کو درجنوں حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطر، مصر اور امریکہ کی کوششوں سے 7 اکتوبر کے بعد پہلی بار اسرائیل لبنان سرحد پر بھی سکون لوٹ آیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 دن کے لیے جنگ بندی شروع ہوتے ہی لبنان کی جنوبی سرحد پر بھی سکون لوٹ آیا۔
4 روزہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد امدادی ٹرکوں کا مصر سے غزہ میں داخلہ رائٹرز ٹی وی فوٹیج میں جمعے کے روز دکھایا گیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی کے نفاذ کے فوراً بعد امدادی ٹرک مصر سے رافع سرحد گزرگاہ سے گزر رہے ہیں۔ ہالی ووڈ فلم سے نکالی جانے والی اداکارہ غزہ کی آواز بننے کے لیے پرعزم معروف میکسین اداکارہ ملیسا بریرا کا فلسطین کی حمایت پر ہالی ووڈ فلم سے نکالے جانے کے بعد بیان آ گیا۔ اداکارہ نے اپنے مخالفین کو 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ خاموشی میرے لیے آپشن نہیں ہے، میں انسانی حقوق اور آزادی کے لیے بولتی رہوں گی، فلسطین کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی، میں ان لوگوں کے لیے اپنی آواز بلند کرتی رہوں گی جنہیں میری حمایت کی ضرورت ہے، اور میں امن کی وکالت کرتی رہوں گی۔ دوستو، اس اداکارہ نے کہا تھا کہ پوری دنیا خاموشی سے غزہ میں جاری ظلم و ستم ہوتا دیکھ رہی ہے، اس دنیا نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ اس پوسٹ کے بعد انہیں ہالی ووڈ فلم سے نکال دیا گیا تھا۔ کیوبا کے صدر کا فلسطینیوں کی حمایت میں مارچ۔ کیوبا کے صدر میگول ڈیاز کینیل نے جمعرات کو فلسطینیوں کی حمایت میں ایک بڑے احتجاجی مارچ کی قیادت کی۔ سعودی عرب غزہ کے فلسطینیوں کو 150 ملین ریال مالیت کا ریلیف فراہم کرے گا۔ شاہ سلمان ریلیف سینٹر کے اقوام متحدہ کے ساتھ 4 مختلف معاہدوں پر دستخط۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ عالمی خوراک پروگرام کی طرف سے نوٹس نہ لیے جانے پر ایک خیر سگالی سفیر مستعفی ہو گیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔